کو جو قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں، اللہ کے راستے میں، کیا گمان نہ کرو، امواتا، مردہ، مرے ہوئے، ان کو مردار مرے ہوئے گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربہم، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں ہے۔ آپ ظاہری زندگی میں جس طرح تشریف فرما تھے، کیا اخروی زندگی میں، یعنی یہاں سے تشریف لے جانے کے بعد، دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد، ظاہری زندگی کے بعد جو ان کی حیات مبارکہ ہے، کیا اس میں کچھ فرق آتا ہے؟ کیا کسی قسم کا تفاوت موجود ہے؟ ہم یہاں پر، ہم میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پہلے پڑھا کرتا تھا، کھیلا کودا کرتا تھا، اس کے والدین تھے، سارا کچھ تھا، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اب وہ بیٹا نہیں رہا۔ باپ آئے گا تو کہے گا میت کہاں ہے، ماں آئے گی وہ پوچھے گی میت کہاں ہے، یعنی جو بھی رشتہ دار آئے گا وہ سارے دنیاوی رشتے کٹ جاتے ہیں، اور صرف جس نام و نمود کے لیے ہم ساری زندگی حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر گزار دیتے ہیں، وہ ہمارا نام سب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا نام رہ جاتا ہے؟ میت، مرحوم، بس۔ تو کیا انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک حیات ان کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد ایسی ہی ہے جس طرح ہماری ہو جاتی ہے، یا اس میں کچھ فرق ہے؟ یہ تمام گفتگو شروع کرنے سے قبل میں حدیث مبارکہ سناتا ہوں آپ کو، جو درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ہے، اور اسی حدیث مبارکہ کے گرد ہماری آج کی گفتگو گھومے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے افضل دنوں میں سے ایک فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، تو اس میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں۔ اس کا اگلا حصہ بیان کرنے سے قبل میں ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کرنا چاہوں گا۔ سارے ماشاءاللہ طلبہ تشریف فرما ہیں کہ حیات الانبیاء کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ سب نے ایسے ہی یاد کرنا ہے جیسے ہم اپنا سبق یاد کرتے ہیں، کیونکہ عقیدہ ایمان کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر بندے کی بنیاد ہی کمزور ہو جائے تو اس کا ایمان ڈگمگانا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا اس حوالے سے عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایک آن کے لیے، یعنی ایک سیکنڈ کہہ لیں یا ایک سیکنڈ کے بھی کچھ حصے کے لیے ان کی روح جسم سے جدا کی گئی، ان کی روح جسم سے جدا کی گئی، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنی ہے۔ اس حکم کی تعمیل میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی روح جو ہے وہ ایک آن کے لیے ان کے جسم سے جدا ہوتی ہے اور پھر فوراً ان کے جسموں میں دوبارہ منتقل کر دی جاتی ہے، اور وہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے ہم جسمانی طور پر زندہ ہیں، حقیقی طور پر زندہ ہیں اور دنیاوی طور پر زندہ ہیں۔
یہ اہل سنت و جماعت کا اس والے سے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک آن کے لیے صرف انبیاء کے جسموں سے ان کی روح جو تھی وہ نکالی گئی اور فوراً ان کے جسموں میں داخل کر دی گئی، اور وہ اب ایسے ہی ہیں جس طرح ہم میں سے کوئی انسان زندگی گزارتا ہے، یعنی ہم کھاتے پیتے ہیں اور بہت سارے دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام بھی حقیقی دنیاوی جسمانی زندگی کے ساتھ متصف ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جو درود پاک کی فضیلت میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ تمہارے فضیلت والے دنوں میں سے ایک فضیلت والا دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ تو اس میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اب اتنی حدیث پاک کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حاضر خدمت تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں، اب تو آپ کی بارگاہ میں ہم درود پاک پیش کرتے ہیں، درود پاک کے نذرانے آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کیے جاتے ہیں، کوئی کہیں سے درود پاک پڑھتا ہے، کوئی کہیں سے درود پاک پڑھتا ہے، لیکن جب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے، جب ہم میں سے جدا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس کیسے پیش کیا جائے گا؟ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص یہاں پر موجود ہو، اس کو کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ لینے کے قابل ہے، لیکن اگر وہ شخص وہاں سے چلا جائے، کسی اور جگہ منتقل ہو جائے تو ہم اس کو اس جگہ چیز نہیں پہنچا سکتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجسام الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے، یعنی جب نبی زندہ ہیں اور ان کے جسم جو ہیں زمین نہیں کھاتی، یعنی کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے اس کی قبر کھلتی ہے تو عموماً ہڈیاں موجود ہوتی ہیں، سارا جسم بھول چکا ہوتا ہے اور بسا اوقات ہڈیاں بھی نہیں ملتی اگر زیادہ عرصہ ہو گیا ہو، کیوں؟ زمین انہیں کھا جاتی ہے، زمین ان چیزوں کو کھا جاتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجسام الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اب بات سیدھی سی ہے، روحیں تو سب کی سلامت رہتی ہیں، جسم گل جاتے ہیں، جسم ختم ہو جاتے ہیں، اور انبیاء کے حوالے سے کیا فرمایا گیا؟ ان کے جسم بھی سلامت ہیں، ان کے جب روح بھی سلامت ہو اور ان کا جسم بھی سلامت ہو تو اسی چیز کا نام زندگی ہوتا ہے۔ روح اور جسم کے ملاپ کا نام زندگی ہے، روح اور جسم کے ملاپ کا نام زندگی ہے۔ انبیاء کی روحیں تو موجود ہیں ہی، ان کے جسموں کے حوالے سے بھی گارنٹی دے دی گئی کہ زمین ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، جب نہیں کھا سکتی تو ان کے جسم بھی سلامت رہے۔ پھر یہی نہیں، مزید فرماتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ یرزق، انہیں کیا کیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے۔ اب مزید وضاحت سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، قرآن پاک میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ الانسان جو آیا ہے نا، یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، دنیا میں کروڑوں اربوں انسان، کس انسان کی بات ہوئی؟ جب اس طرح کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پرفیکٹ بندہ جو ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے، اکمل اور کامل بندہ مراد ہوتا ہے۔
جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا اللہ کا نبی زندہ ہے، فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو شخصیت آتی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب اس حدیث پاک کے بارے میں محدثین کرام نے اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کی وضاحتیں کی ہیں۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں فلا فرق لهم فی الحالین، چنانچہ دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں۔ کون سی دو حالتیں؟ یہ والی جسمانی جس طرح ہماری زندگی ہے، اور یہاں سے تشریف لے جانے کے بعد والی زندگی، دونوں زندگیوں میں، دونوں حالتوں میں انبیاء کرام علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو مزید انشاءاللہ آپ کو سرور ملے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے والد صاحب بہت اچھے ہیں، بڑے نیک بندے ہیں، انہوں نے فلاں جگہ مدد کی تھی، فلاں کام بھی نہیں کرتے ہیں، فلاں کام بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یقین کریں اگر آپ کے والد کے بارے میں اگر یہاں پر کوئی کھڑے ہو کے بات کرے تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیں نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، یار دیکھو ہر بندہ جو ہے میرے والد صاحب کی تعریفیں کر رہا ہے۔ تو جب والد کے بھی آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ دیکھیں کس کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے جس کا امتی ہوں، اس کی بات ہو رہی ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلا فرق لهم فی الحالین، دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَلِذَا قِيلَ، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، بل ینتقلون من دار الی دار، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دو کمرے ہوں، ایک لڑکا ایک کمرے سے نکل کر دوسرے میں چلا جائے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ وفات پا گیا، اس کا انتقال ہو گیا یا وہ مر گیا، بلکہ کہا جائے گا کہ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا ہے۔ تو علامہ علی قاری کا فرماتے ہیں اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حدیث پاک میں نے ایک بیان کی ہے، ہمارے عقائد کتنے ثابت ہو رہے ہیں یہ آپ سماعت فرمائیے گا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے عقائد حقہ، حق اور سچ عقائد ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پوری کتاب حیات الانبیاء پر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ وَحُلُولُهُمْ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي أَمَاكِنَ مُتَعَدِّدَةٍ جَائِزٌ عَقْلًا، فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مختلف اوقات میں متعدد مقامات پر چلے جانا عقلی طور پر جائز ہے، عقلی طور پر جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جہاں پر محفل ہوتی ہے وہاں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں نا یہاں پر بھی محفل ہو رہی ہو، سمندری میں بھی محفل ہو رہی ہو، فلاں شہر میں بھی محفل ہے، دوسرے ملک میں بھی محفل ہے، اگر ہم یہ مانیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایک وقت میں کئی مقامات پر تشریف لے جا سکتے ہیں
تو پھر ہی کہہ سکیں گے کہ وہ یہاں بھی موجود ہیں وہاں بھی موجود ہیں۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا عقلی طور پر مختلف مقامات پر چلے جانا ممکن ہے۔ ہم اسی کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ ہمارا یہی عقیدہ حاضر و ناظر کا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر بھی تشریف فرما ہے اور دوسری جگہ بھی تشریف فرما ہے۔ قبر میں کتنے سوالات ہوتے ہیں معلوم ہے؟ کتنے سوالات ہوتے ہیں؟ 3 سوالات ہوتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کرتے تھے؟ یہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ میرا جواب ہی نہیں بنتا، کیونکہ یہاں پر تو کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ ایک وقت میں، ایک سیکنڈ میں ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کی تدفین ہو رہی ہے، اور وہاں پر نکیرین جا کے سوالات کر رہے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ وہاں پر کوئی شخص ہی نہ ہو تو سوال کا تو کی نہیں بنتا۔ اگر فرشتے سوالات کر رہے ہیں جو معصوم ہیں اور جھوٹ نہیں بول سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے نبی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہاں پر کوئی بندہ دنیا سے گیا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ سمندری میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اسی وقت نکیرین وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ صاحبان میں ادھر ادھر دیکھیں، ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں جو ہے دنیا سے لوگ رخصت ہوتے ہیں، اور وہاں پر نکیرین یعنی منکر نکیر جا کے کہہ رہے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا وہاں پر موجود ہیں تو ان کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ اگر موجود ہی نہ ہو تو ان کے بارے میں سوال کیسے کیا جائے گا؟ تو علامہ بہقی نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مختلف مقامات پر، متعدد مقامات پر، مختلف اوقات میں چلے جانا، وہاں موجود ہونا عقلی طور پر جائز ہے۔ کیا عقلی طور پر ہے؟ ابو داؤد کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلا عقیدہ ہمارا یہ ثابت ہوا فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی کیا ہیں؟ خاموش ہو گئے، تھک کے لگتا۔ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ ابھی ہم نے علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ایک شرح جو ہے وہ دیکھی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی حاضر و ناظر ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حاضر و ناظر ہیں۔ یہی بات ختم نہیں ہوتی، آگے چلیں۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ابھی ہم نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، یعنی زمین نبیوں کے جسم نہیں کھا سکتی۔ زمین نبیوں کے جسم نہیں کھا سکتی، زمین نبیوں کے جسم نہیں کھا سکتی۔ علامہ مناوی فرماتے ہیں کیوں نہیں کھا سکتی، اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں لِأَنَّ أَجْسَادَهُمْ نُورٌ، ان کے جسم نور ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے نہیں کھا سکتی کیونکہ ان کے جسم کیا ہیں؟ نور ہیں۔ وَالنُّورُ لَا يَتَغَيَّرُ، اور نور متغیر نہیں ہوتا، نور بدلتا نہیں ہے، بل يَنْتَقِلُ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جاتا ہے، ایک حالت سے۔ اب دیکھیں تیسرا عقیدہ بھی ثابت ہو کہ ہمارے نبی کیا ہیں؟ نور ہیں۔ ہمارے نبی کیا ہیں؟ نور ہیں، نور ہیں۔ ایک حدیث پاک سے ہم 3 عقائد ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کا دامن تھام کے رکھا کریں اور اپنے اسلاف، آپ کے جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کے قدموں میں رہا کریں، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ جب ہم کسی اور طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہاں پر سب سے پہلا سبق یہ پڑھایا جاتا ہے، آپ
اب تک غلط رہے ہیں، آپ کا باپ بھی غلط، آپ کا وہ بھی غلط، آپ کا یہ بھی غلط، یعنی پہلے دن ہی آپ کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اگر سارے غلط تھے تو دین ہم تک کیسے پہنچ گیا؟ دین ہم تک کیسے پہنچ گیا؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام کیا ہیں؟ حیات ہیں، زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک حدیث پاک ہم نے سنی۔ اب دوسری حدیث پاک وہ بھی درود پاک کے متعلق ہی ہے، وہ بھی درود پاک کے بارے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علیہ، کوئی بھی شخص جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ تبارک و تعالی میری روح جو ہے مجھ میں لوٹا دیتا ہے، میری روح مجھ میں لوٹا دیتا ہے، حتی اجیب علیہ، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں، ہو کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہوا کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، میں اللہ تبارک و تعالی میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ اب دیکھیں یہ حدیث جو ہے وہ درود پاک کی فضیلت کے متعلق، یہ حدیث پاک کس کے متعلق ہے؟ درود پاک کے متعلق۔ فضیلت ہے نا، یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے نا یہ آقا علیہ السلام کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح جو ہے وہ لوٹا دیتا ہے، آپ سلام کا جواب کی ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ اگر کسی شخص کے جسم سے روح نکلے، ایک دفعہ کسی جسم کے شخص سے، کسی شخص کے جسم سے روح نکلتی ہے نا، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حالت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں نے چادر پہنی ہوئی ہے نا، وہ ککر کا جو ٹگر ہوتا ہے، بڑی ٹہنی ہوتی ہے نا، اس پر کانٹے لگے ہوتے ہیں، آپ یہ چادر اس میں پیوست کر دیں اچھے طریقے سے، اور پھر ایک کونے سے پکڑ کر ٹہنی کو کھینچیں تو پھر کیسے لیرے لیرے چادر ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا جب بندے کی روح جو ہے اس کے جسم سے کھینچی جاتی ہے تو اس چادر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے زیادہ تکلیف بندہ محسوس کرتا ہے۔ اس بندے، وہ بندہ جو ہے اس چادر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے زیادہ وہ شخص تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اب بتائیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ میں سلام کا جواب دیتا ہوں، میں سلام کا جواب دیتا ہوں، بار بار روح لوٹائی جا رہی ہے۔ یہ فضیلت تو نہ ہوئی؟ روح جسم سے داخل ہوئی، نکال دی گئی، پھر داخل ہوئی، پھر نکال دی گئی، تو ہم اس کو عذاب معاذ اللہ کہہ سکتے ہیں، اس کو فضیلت نہیں کہہ سکتے۔ علماء کرام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اب یہ بات توجہ سے سننے والی ہے۔ علماء کرام دامت برکاتہم العالیہ نے اس بات کا جواب دیا۔ جواب یہ دیا کہ اب ایک وقت میں یہاں ایک بچہ بیٹھا ہے، اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ اب جمعہ کے بعد ہم کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اب یہ بھی سلام ہے، ادھر جو ہے وہ ساتھ والے علاقے میں بھی سلام بھیجا جا رہا ہے، اس علاقے میں بھی سلام بھیجا جا رہا ہے، ہند میں سلام بھیجا جا رہا ہے، لوگ اپنی اپنی زبانوں میں سلام بھیج رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی زبانوں میں سلام بھیج رہے ہیں، حتیٰ کہ ہر وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ داخل کی جائے، پھر نکال لی جائے، پھر داخل کی جائے، پھر نکال لی جائے، بلکہ پے در پے سلام بھیجنے کی وجہ سے آپ کے مبارک جسم سے روح نکالی ہی نہیں جاتی، آپ کے مبارک جسم سے روح نہیں نکالی جاتی۔ اور جب نہیں نکالی جاتی، ہم بات کر چکے ہیں کہ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ روح اور جسم کے ملاپ کا نام ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ حقیقی دنیاوی اور جسمانی طور پر تشریف فرما ہیں، زندہ ہیں۔ ایک اور جواب بھی علماء کرام نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ یہ جو حکم ہوا ہے نا
الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ مجھ پر میری روح لوٹا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ ایک دفعہ روح داخل کی گئی پھر نکال لی گئی، پھر داخل کی گئی پھر نکال لی گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے جو ہے وہ نور میں مستغرق ہوتے ہیں، اس کے مشاہدات میں محو ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں۔ ادھر امتی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، ادھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انہماک سے نکل کر، اس توجہ سے نکل کر اپنے اس امتی پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ الا رد اللہ علیہ روحی، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ تو ان دو احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی حقیقی دنیاوی جسمانی زندگی کے ساتھ متصف ہیں، اس طرح ہماری زندگی حقیقی ہے، دنیاوی ہے، جسمانی ہے۔ اسی طرح ہم نے کیا عقیدہ سیکھا؟ انبیاء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں۔ میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی زندہ ہیں۔ جب میرے نبی زندہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو ان کے سامنے کام کیے جائیں وہ بھی اچھے، درست اور نیک کام کیے جائیں۔ ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن ناپ تول میں کمی بیشی اسی طرح برقرار ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی زندہ ہیں، ہم جو ہے وہ کاروبار میں ڈنڈی مارنا نہیں چھوڑتے۔ میرا عقیدہ ہے میرے نبی زندہ ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے حسد کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہمیں معلوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، لیکن ہمارے سامنے کتنی خرافات موجود ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے معاشرے کا بگاڑ جو ہے وہ اس نہائی تک پہنچ چکا ہے کہ ہمارے ملک میں آئے دن کوئی نہ کوئی آفت آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی آفت آ رہی ہے، کبھی کس قسم کی آتی ہے، کبھی کسی قسم کی آتی ہے۔ حالانکہ عقیدہ ہمارا ہے میرے نبی زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تو عقائد ہمارے ہیں ہی، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا تو یہ بھی ساتھ میں عقیدہ ہے میرے نبی زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان کا مفہوم ہے کہ پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جسے سن کر اچھے اعمال ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، اگر برے اعمال ہو تو غمگین ہو جاتا ہوں۔ ہم غمگین کر رہے ہیں یا خوش کر رہے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں، ہمیں ملاحظہ فرماتے ہیں، اور ہمارے دیگر معاملات دیکھ لیں دنیاوی زندگی کے، والدین کی فرما برداری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم جو ہے وہ اپنے بڑوں سے جو ہے وہ ادب آداب سے، احترام سے پیش آتے نہیں آتے، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں رویہ کیسا ہے، ہمارے باہر رویہ کیسا ہے؟ ہم نے ایک ہزار سے 2000 سے کسی سے ڈیل کرنی ہو تو ہم جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، حاجی صاحب، مولانا صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب، جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، اور گھر میں ببر شیر بن جاتے ہیں۔ جا کے کپڑے نہیں استری ہوئے، شوز نہیں پالش کیے، یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا۔ ہمارے دونوں طرف معیار غلط ہیں۔ میرے آقا نے تو فرمایا خیارکم خیارو کلی اہلی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم کر لیتا ہوں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو تمہارے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم گھر والوں کے لیے کیسے؟ اچھا ایک سوال آپ کے جو ہے وہ ذمہ ہے، اس کو اچھے انداز میں سوچئے گا۔ جس امتی کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا یہ رویہ ہو، کیسا رویہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، سجدے میں سر رکھ کر جو ہے ربی اپنی امت کی ارشاد فرمایا، اے میرے رب میری امت میرے حوالے فرما دے۔ جب معراج کے لیے حاضر خدمت ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، ہم داتا صاحب چلے جائیں ہمیں بھول جاتا ہے، وہاں پر کیف و سرور اس طرح کا ہوتا ہے، وہاں پر لطف اس انداز سے آتا ہے، ہمیں دوسرے کا سلام بھول جاتا ہے کہ یار فلاں نے سلام بھی کہا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں بھی تشریف فرما ہے اور بھولے نہیں ہیں۔
عرض کی یا اللہ عز و جل السلام علینا، مجھ پر بھی سلامتی ہو، میرے امتیوں پر بھی سلامتی ہو۔ ایک شخص حاضر بارگاہ ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج ہر سال صاحب استطاعت پر، حج زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ نے سکوت فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی صحابی رسول کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افی کل یوم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لواجبت تو واجب ہو جاتا، ولم استطعتم، اور تم اس بات کی استطاعت نہ رکھتے۔ وہاں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امتی کا بھلا فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث اللیل، اگر میں اپنے امتیوں پر شاق نہ محسوس کرتا، اگر میرے امتیوں پر مشقت نہ ہوتی تو میں عشاء کو تہائی رات تک موخر کر دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لفرضت السواک عند كل صلاۃ، اگر میں اپنے امتیوں پر گرا نہ محسوس کرتا، اگر میرے امتیوں پر مشقت نہ ہوتی تو ہر نماز کے وقت میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر ملاحظہ فرمانا چاہیں، پل صراط پر ملاحظہ کریں، وہاں پر کس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ اس امتی کے لیے کھڑے ہوں گے جس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اس امتی کے لیے کھڑے ہوں گے جس کو ہم مختلف قسم کے جو ہے وہ چکر لگواتے ہیں دفتروں کے، اس امتی کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ میزان پر تشریف فرما ہوں گے۔ قیامت والے دن شفاعت کبریٰ میرے آقا کے سر پر ہے، سارے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، میرے آقا سر سجدے میں رکھ کے اپنے امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، اشفع تشفع، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سر تو عطا مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میں اس امتی کی بات کر رہا ہوں جس کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ بہت برا ہو چکا ہے۔ میرا بھائی آقا کا امتی نہیں، میرا گاہک جو ہے وہ آقا کا امتی نہیں، میرا کلائنٹ جو ہے وہ آقا کا امتی نہیں ہے، جو میرے ماتحت کام کر رہا ہے وہ آقا کا امتی نہیں ہے۔ سارے آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، اور ہمارا ان امتیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں ملتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ خدا کے بندوں سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں، اپنے بیٹے بیٹی سے تو کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے عزیزوں سے تو کرتے ہیں۔ اگر کوئی گاہک ہمارے پاس آ جاتا ہے اس سے کتنا پیار ہے ہمارا۔ ہم نے دیکھا ہے، بزرگوں سے سنا مدینہ شریف کے حوالے سے کہ کپڑے کی دو دکانیں آمنے سامنے مل کر، ایک حاجی صاحب آئے، انہوں نے کپڑا خریدنا تھا، ایک دکان پر جا کے بیٹھ گئے، ہمیں اتنے تھان چاہیے یا اتنے میٹر چاہیے، جو بھی وہاں کا رواج تھا اس وقت۔ تو دکاندار نے پتہ کیا کہا، آج ہم جو ہے نا وہ دوسرے کی دکان کے دروازے پر کھڑے ہوتے، آپ کھینچ کے اپنی طرف لے کے آ رہے ہوتے، ادھر سے کھینچ کے ادھر لے کے آ رہے ہوتے، میرے پاس آ جائے میرے پاس آ جائے۔ ادھر دکاندار ادھر گاہک بیٹھا ہوا ہے، اسی سے مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں ایک مشورہ دوں گا، آپ سامنے والی دکان پہ چلے جائیں، آج اس بھائی کی بکری ذرا کم ہوئی ہے، میری الحمدللہ ہو گئی ہے، لیکن اس بھائی کی بکری جو ہے نا، فروخت جو ہے وہ کم ہوئی ہے، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم بطور دکاندار، بطور سیٹ، بطور مالک، بطور والد ہی دیکھ لیں یا دیگر جتنے بھی ہمارے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ہم ان میں ان امتیوں کا کہاں پر خیال رکھتے ہیں؟ ہمارا رویہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ آپ یقین کریں، آپ ساری زندگی ان امتیوں کو اگر مثال کے طور پر دکھ پہنچاتے رہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتے رہیں، ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کرتے رہیں، تو کیا آقا علیہ السلام قیامت والے دن کیا وہ راضی ہو جائیں گے؟
وہ فرمائیں گے میں تو ان کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے پاؤں میں سوجن لے کے آ جاتا تھا، تم ان کے ساتھ کیسا رویہ کرتے ہو؟ تمہارا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا؟ میں نے تو ویسے کرنی کے پاس اپنا کتا بھی بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت فرما دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، بزرگوں سے سنا ہوا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تدفین نہیں ہوئی، واحد صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی مبارک قبر میں اترے اور آپ کو زمین پر جو ہے وہ رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی قبر میں اترتا ہے تاکہ میت کو آسانی سے جو ہے وہ زمین پر رکھا جا سکے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ کام سر انجام دے رہا تھا، جسد انور جو ہے میرے ہاتھوں میں تھا اور زمین ان کے بوسے لینے کے لیے تیار تھی، تو میں نے آقا علیہ السلام کے مبارک ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، مبارک ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس کیے۔ میں نے جب کان لگا کر سنا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے تھے، ربی امتی ربی امتی، اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ قیامت والے دن ان امتیوں پر ظلم کرنے کے بعد، بے جا بغیر کسی وجہ سے مہنگائی کرنے کے بعد، ہم ہر چیز جو ہے نا اوپر کی طرف بھیج دیتے، خواہ وہ اس کا تعلق حقیقت سے ہو یا نہ ہو، اوپر کی طرف بھیج دیا اور اوپر والوں کو ذمہ دار اس بات کا ٹھہرا دیا تاکہ جو ہے وہ ہم پر کوئی آنچ نہ آئے۔ تو ان لوگوں پر، انہی امتیوں پر ظلم کرنے کے بعد قیامت والے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عہدہ دیا ہے، میں 4-5 چکر لگواتا ہوں تاکہ مجبور ہو کر وہ سائڈ کے دروازے سے جو ہے نا مجھے 2-4 نوٹ دے اور میں اس کا کام کرواؤں۔ اگر بیچارہ جو ہے وہ بٹوے سے پیسے نکالنا شروع ہو گیا تو جو فروٹ اس نے دیا تو وہ نیچے رکھ دوں اور اپنی طرف سے گندا فروٹ جو ہے نا شاپر میں ڈال کے گرا لگا کے 2-4 اس کو تھما دوں۔ ہم ان امتیوں کے ساتھ جب ایسا کریں گے تو قیامت والے دن آقا علیہ السلام کو منہ کیا دکھانا ہے؟ کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں تو سارے کے سارے معاملات حل ہو جائیں، سارا معاشرہ سدھر سکتا ہے، سارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم پڑھیں تو ساری زندگی یہی کام کیا، ساری زندگی ایک قدم پر اپنے امتیوں کو یاد رکھا ہے۔ آج ہم عقیدہ تو اپنا لیتے ہیں میرے آقا زندہ ہیں، کیا کسی زندہ کے سامنے وہ کام کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ کوئی عام شخص کھڑا ہو اور ہم اس کے سامنے جو ہے وہ دکان پر ڈنڈی مار رہے ہوں، اس کو پتا ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس سے اولا کر کے، اس سے جو ہے وہ الگ ہو کر، اس سے چھپ کر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کہا جائے کہ وہ ایک شخص بہتر رہا پھر جس سے آپ چھپ کر جو ہے وہ یہ برائی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والے سے ہم میلاد شریف تو مناتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل میلاد یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ چاہتے تو ہم یہی ہیں کہ میرا آقا جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا پڑوس مل جائے، آقا علیہ السلام کی صرف ایک نظر ہی مل جائے قیامت والے دن۔ وہ کام بھی کرنے پڑیں گے نا، معذرت کے ساتھ ہم آج جو ہے وہ پتہ کیسے جنت بک کرواتے ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ جنت بک ہو گئی۔ ہم آج تک جنت ایسے بک کرواتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آخری روایت بیان کرتا ہوں مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث پاک ہے، متفق علیہ ہے، بخاری کے مسلم میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک باغ کے اندر بیان کی گئی، وہ خوشی سے جھوم اٹھے، بلکہ یا رسول اللہ میں لوگوں کو نہ بتا دیا ہوں،
فرمایا گا بتاؤ اتنی بڑی آفر مل رہی ہے، میری بات کا یقین کون کرے گا؟ آپ نے اپنا ایک نالے پاک جوتا مبارک وہ ان کو دے دیا، بھی جو نہ مانے نا یا تردد کرے ان کو یہ دکھانا کہ دیکھو میرے پاس گارنٹی ہے، میرے پاس میرے آقا کا نال مبارک موجود ہے۔ آپ نکلے جھومتے جھومتے کہ میں یہ خوشخبری لوگوں کو سناتا ہوں جا کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ مجھے میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، میں لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا رہنے دو۔ کیا فرمایا؟ رہنے دو۔ نہیں مجھے میں نے آقا سے اجازت لی ہے، میں بتاؤں گا۔ پھر فرمایا رہنے دو۔ تو انہی باتوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پر نا تھوڑا سا ایسے کر دیا، وہ جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے اور شکایت کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا۔ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کیا تم نے واقعی ایسے کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ واقعی میں نے ایسے کیا ہے اور ایسی باتیں ہمارے درمیان ہوئی ہیں۔ تو پوچھا کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ آفر یہ گارنٹی جو ہے وہ لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے تو لوگ اعمال نہیں کریں گے۔ میں نے کلمہ شریف پڑھ لیا، اب جو مرضی کرتا رہوں، میں جو مرضی کرتا ہوں بس جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کر اس بات کا، اس حدیث پاک کا چرچا کرنے سے روک دی۔ تو میٹر کا اسلام بھائیو، ہم ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہمارا عقیدہ ہے وہ، اور اصل میں اگر ہم آقا علیہ السلام کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں نا تو ان کے امتیوں کے منظور نظر بننا شروع کریں، تب بھی کوئی بات بنے گی۔ ان کو دھوکہ دیتے چلے جائیں، ان پر ظلم کرتے چلے جائیں، ان سے جو ہے وہ مختلف قسم کے ان پر ظلم کرتے رہیں، پھر کہیں کہ میرے آقا مجھ سے خوش ہو جائیں گے، ایک دیکھ دے کے خوش ہو گئے، ایک عمرہ کر کے خوش ہو گئے، ایسے کچھ نہیں ہوتے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔